آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. صاحب السلام علیکم. اچھا سر, یہ بتائیے کہ جمہوری سسٹم, صدارتی سسٹم جس کی آج کل بعض گشت ہم سن رہے ہیں, کوئی پرائیویٹ پٹیشنز ہیں اس وقت زیر سماعت ہیں کورٹس کے کہ ملک میں صدارتی نظام ہونا چاہیے, نظام کوئی بھی ہو. ہم آج بات کر رہے ہیں کہ اس وقت پاکستانی فوج سرحدوں کے علاوہ میں سمجھ سولی نظارے 72 سال یا 73 سال میں کسی بھی فیلڈ میں اپنی آپ کو میں سمجھ منوا نہیں سکے, اپنی کمپیٹنسی شو نہیں کر سکے. اب فوج ہے تو پانی وہ نکالے, نالے وہ صاف کرے, کوئی سیلاب آ جائے, کوئی الیکشن ہو, مردم شماری ہو, پولیو ہو, یعنی کچھ بھی بے شک لا اینڈ آرڈر ہو. تو مجھے بتائیے کہ فوج نے ہی سارے کام کرنے, بس سول ادارے کس کھاتے میں جائیں گے؟ یہی تو اس لوگ کا المیہ ہے اقبال شاہد صاحب کہ ہم اپنا کام خود نہیں کر پاتے, پھر دوسرے جب آتے ہیں تو پھر کچھ کوارٹرز اس کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں. یقیناً اس پروسیس میں جو ان کا کام نہیں ہے وہ آ کے کرتے ہیں تو یقیناً کچھ نہ کچھ خرابیاں سوسائٹی میں ہے تو ان کے اوپر بھی آ جاتی ہیں باتیں. سیدھی بات ہے, اگر ہم اپنا کام خود صحیح طریقے سے کریں گے تو جو ہمارا ملٹری ونگ ہے یا ہماری جو مائٹ ہے وہ ہمارے اندرونی معاملات میں نہیں آئے گی. اس میں بارڈرز کو بھی سنبھالا ہوا ہے اور یہاں پہ بھی ٹائم اینڈ اگین وہ ان کو بلاتے ہیں اور وہ یہ کام کرتے ہیں. اگر سویل ادارے صحیح کام کرتے تو وہ کیوں آتے جی آ کے یہاں پہ کام کرتے؟ پھر یہ ہے کہ اس طریقے سے سیاسی پارٹیوں کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ہم نے جب ان سے کام بھی لینا ہے اور ہم نے ملک بھی چلانا ہے تو وہ اس قسم کی گڈ گورننس کرتے کہ ان کے اوپر کوئی ہاتھ نہ اٹھتا اور وہ یہ کہتے ہوئے صحیح سمجھے جاتے کہ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. جی اب یہ ہے کہ یہ کرپشن کی سائڈ پہ چلے گئے اور اپنے لیے ہر چیز, عوام کے لیے کچھ نہیں, ملک کے لیے کچھ نہیں. تو یقیناً یہ دیکھیے ایسا ایک سلسلہ ہے ہمارے یہاں, میں کیونکہ میڈیکل ڈاکٹر بھی رہا ہوں بلکہ ہوں جی, تو وہ کہتے ہیں کہ اکیوٹ اور کرونک سچویشن بن جاتی ہے جی. اگر کرونک بیماری چلتی رہے پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اس پہ اگر اکیوٹ اور کرونک آ گیا تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے. کوئی امید رکھتے ہیں, لاسٹ لائن میں بتائیے, امید رکھتے ہیں کہ کوئی نظام ایسا بدلنے والا بندہ آئے گا یا یہی ہم بدل سکیں گے؟ دیکھیے ہماری امید کا کوانٹم بہت کم ہو گیا ہے اقبال شاہد صاحب. اللہ پہ امید ہے لیکن اللہ کہتا ہے کہ تم خود بھی ایک ول کرو, ایک قدم آگے. چلو میں پھر ٹائم کم ہوتا جا رہا ہے, میئر مارشل صاحب سے پوچھتا ہے. ایئر مارشل صاحب انہوں نے کہا کہ وہ صبر کا پیمانہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ امید جو ہے نا وہ کم ہوتی جا رہی ہے. ان کا یہ مطلب یہ تھا, مایوسی تو نہیں ہونی چاہیے, اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب کہتے ہیں بناتا ہے. جی دیکھیے ہم ایک اور فیکٹر بھول رہے ہیں, ایلیفنٹ ان دا روم. جس دن سے پاکستان بنا ہے اس کی مخالفت ہمارے پڑوسی ملک انڈیا نے کی ہے ہر حالت میں, اور وہ بھی اونچ نیچ ہوتی رہی ہے اس کے اندر ڈپینڈنگ آن دیئر لیڈر. اور فار دا فرسٹ ٹائم ان دیئر ہسٹری آر ایس ایس کا انہوں نے ایک دہشت گرد انتہا پسند, تھنک آف گجرات مرڈرس, پرائم منسٹر ہے. جب سے وہ آیا ہے آپ دیکھیے کہ جنوبی ایشیا کی تاریخ ٹوٹلی مختلف ہو گئی ہے ان کے ملک میں. یعنی حد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تاج محل بھی کسی ہندو نے بنایا تھا, بابری مسجد کا آپ کو پتہ ہی ہے. تو وہ ہر حربہ استعمال کر رہا ہے. جس بات پہ میں آنا چاہتا ہوں وہ ہے 5th جنریشن وارفیئر. اب یہ جو 5th جنریشن وار ہے یہ توپوں سے, جہازوں سے, F-16 سے نہیں لڑی جاتی. لگے ہماری آرمی کے خلاف وہ پروپیگنڈا ہمارے بدبخت اس کے ساتھ مل جاتے ہیں. آپ اس کو بہت آسان لے رہے ہیں, نہیں, وہ ہمارے ایمان میں, ہماری بیوروکریسی میں سرد کر جاتے ہیں. they actually ingratiate themselves into our society, پھر اس کو منور کرنا شروع کرتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے آج کل ہمارے یہاں جو سسٹم چل رہا ہے یا جو آوازیں ہم سندھ سے سن رہے ہیں, یہ اگر آپ کسی اور جگہ سے سنیں یا کسی باہر کے ملک میں جہاں جینوئن ڈیموکریسی ہے, آج اگر امریکہ میں کیلیفورنیا کھڑا ہو کے کہہ دیا الاسکا کہ میں تو روس سے ملنا چاہ رہا ہوں اور وہاں حساب, تو وہاں کیا حالت ہوگی؟ راؤ صاحب ہمارا 2 منٹ رہ گئے. دیکھیں جی, میں بالکل مایوس نہیں ہوں. ہم نے پہلے 30 سال ملک کے دیکھ لیں, ہم نے بہت شاندار ڈیمز بنائے ہیں, ہم نے ایسی گورنمنٹ کی انسٹیٹیوشن ملک بنا ہے. سر ہم نیوکلیئر پاور بنے ہیں, دنیا پوری مخالفت کر رہی تھی اور ہم نیوکلیئر پاور بنے ہیں. کوئی معمولی بات ہے یہ, میں قطعاً مایوس نہیں ہوں. اسی سسٹم میں سے کہیں نہ کہیں کوئی شریف آدمی نقب لگا کے یا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اوپر ضرور آئے گا. یہ ہو نہیں سکتا. آپ کا مطلب یہ کہ اس ملک کو جن لوگوں نے لوٹا ہے
اور یہ ستیہ ناش اس طریقہ کا کیا ہے جو نظر آتا ہے، جی سمجھ آ رہی ہے. تو مثلا ان کو خدا سزا دے گا یا ویسے حالات کا شکار میرا کبھی ذاتی کبھی خیال ہے قانون کہ و سزا ضابطے ایسے دنیا ہوں گے۔ میں ملے گی. آپ آخری زار کو I دیکھ لیں. hate to interrupt. ایک آپ نے فرمایا نقب، کمال کا لفظ استعمال سر کیا. آخری زار کو دیکھ لیں. آخری زار جو تھا اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ اس کی دولت کتنی ہے. 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا، سب کو سر ایک تہہ خانے کے اندر جا کے گولی ماری گئی ہے. سخت ترین سزائیں دیں سر. اگر ایک بندے پہ جرم ثابت ہوتا ہے اسے مار دیں، کچھ نہیں ہوتا. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ خبریں آ رہی ہیں آج وہ گھر سے چل پڑے ہیں، آج وہ انہوں نے 3000 عدالت بندہ میں اکٹھا ہو گیا، 3000 اور وہ کرائے پہ لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ پھول برسا رہے ہیں. خدا را اب آپ منظر ایسا دیکھیں گے مضبوطی سے چلائیں ملک کو، کوئی نہ کوئی بندہ نکلے گا. اور مجھے ابھی بھی ہوپ ہے. مجھے بہت لوگ اس بات پہ مخالفت بھی میری ہوتی ہے، کبھی کبھی کالم میں بھی میں یہ لکھتا ہوں کہ عمران خان 3000 غلطیاں کر سکتا ہے، ہیں اس میں خرابیاں ہیں، اس کی کمپریہنشن بہت ویک ہے، اس کی گورننس ٹھیک نہیں ہے، لیکن نیک نیت آدمی ہے. شاید کام کر جائے، شاید. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کر سکتا ہے، شاید کام کر جائے. یہ نہیں کرے گا تو خدا کی طرف سے ہمارے اوپر بہت بہت بہتر آدمی بھی آ سکتا ہے. بہت شکریہ سردار بارودی صاحب آپ کا بھی شکریہ، راؤ صاحب آپ کا اور ماشٹر صاحب کا بھی. ناظرین، جو کیلکولیٹ کیا گیا ہے جس کو ہم نٹشل کہہ سکتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب بات شروع ہو جائے سوچنے کی، اس پر آدمی سوچنا شروع کر دے، سوچنے کے بعد پھر رائے بنتی ہے، رائے کے بعد پھر میں سمجھتا ہوں اس منصوبہ بنتا ہے کہ اس پر عمل درآمد کے لیے. تو کسی بھی محکمے میں، کسی بھی ادارے میں اگر کام نہیں ہو رہا تو لوگوں نے بات کرنا شروع کر دی ہے، اس پر سوچنا بھی شروع کر دیا. جب پوری قوم سوچتی ہے تو آہستہ آہستہ کنسنسس بلڈ ہوتا ہے. پھر میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ابھی ہمارے شرکاء نے خاص طور پر صاحب نے کہا کہ دنیا میں بے شک سونے کے پہاڑ پناہ کہیں نہیں ملتی، بے شک شاعران ہوں، اور پھر میں کہیں نہیں دیتا کہ ان کے ملکوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، لیکن یہ طے ہے لوٹا پاکستان نے کوشش کی، وہی تباہ دن بدن بالکل اپنی روشنی کی طرف بڑھ رہا ہے اور یہ ترقی کرے گا. آپ پاکستان میں 65% نوجوان طبقہ موجود ہے اور جوان لوگ پاکستان میں پوری دنیا سے زیادہ ہیں. پاکستان کا بہت اچھی آرمی ہے، پاکستان اٹامک ملک ہے، پاکستان کا بڑا کچھ ہے. انشاءاللہ تعالی پاکستان کے دن بدلیں گے اور اپنا اور اہل خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان